عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کریں گے وہ ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکنا جس کا نفس اور عقل تقاضا کرے۔ قرآن حکیم میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صبر کی بڑی تلقین کی گئی، اور اللہ نے صبر کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اہل ایمان کو یوں خطاب کیا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اس آیت مبارکہ میں تین چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹے رہو، اسلام دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا اظہار کرو، ورابطوا، اور جہاد پر قائم رہو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے۔ اس میں صبر کا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ صبر ہے، معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ صبر ہے، نفسانی خواہشات جن چیزوں کو چاہیں اور تقاضا کریں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ صبر ہے۔ اللہ نے تین چیزوں کا یہاں ارشاد فرمایا، ایک صبر کرو، اور دوسرا دین دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور تیسرا جہاد پر قائم رہو۔ جہاد پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے، کیونکہ جہاد میں مارکہ آرائی جب ہوتی ہے تو آدمی کو خوف دامن گیر ہوتا ہے، جو آدمی کو بھگا کے لے جاتا ہے، میدان کارزار سے پیٹھ پھیرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ایسے حال میں جو لوگ اپنے آپ کو میدان کارزار میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اللہ ان پر خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشت پھیر کر بھاگ نکلتے ہیں، ان کے لیے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ان پر اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ پھر جو صبر ہے اس پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں کچھ خوف دے کر آزمائش میں ڈالیں گے، والجوع، بھوک میں رکھ کر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی دے کر تمہیں کچھ آزمائش میں ڈالیں گے، والانفس، جانوں میں کمی لا کر
والثمرات، پھلوں میں کمی لا کر تمہیں آزمائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر ان سارے معاملات میں تم لوگوں نے صبر کیا تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ تمہیں ان چیزوں پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کا مجدہ سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن حکیم میں سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور معافی کا معاملہ کیا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اس صبر کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے اور بغیر کسی حساب کے دیا جاتا ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اپنی شایع نشان اس کو عطا فرماتے۔ اور پھر قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ محمد آیت 31 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم مجاہدین کو ظاہر کر دیں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں کہ بھئی صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اور میدان کاردار میں اللہ کے لیے جہد و کاوش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو ان آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے صبر کا ارشاد بھی فرمایا، اور کن چیزوں کے ساتھ صبر کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ رونا آتا ہے اس رونے کو روکو، چیخنا آتا ہے اس چیخنے کو روکو، واویلا کرنا آتا ہے تو واویلا کرنے کو روکو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو اور اپنی طبیعت کو روکو کہ وہ واویلا نہ کریں، شور نہ مچائیں، چیخو پکار نہ کریں، اور چیخنے اور چنگاڑنے کی ترتیب کی بجائے توجہ اللہ کریں، جس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام درپیش ہوتا دین کا یا دنیا کا تو فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور آپ نے اپنے پیروکاروں کو اس چیز کا حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی امر درپیش ہو تو تم نماز کی طرف متوجہ ہو اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دعاؤں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، جیسے قرآن حکیم میں آئے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، فرمایا جب میرے ماننے والے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہیں تو ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ بہت قریب ہے، اور میری یہ شان ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا کہ تم اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے جو زاریاں ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، اور دنیا میں تمہیں جو آزمائش آتی ہے، جو پریشانی دامن گیر ہوتی ہے، اس پر بے صبری نہ کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا جس میں صبر کا بڑے احسن انداز میں ذکر فرمایا۔ حضرت ابی مالک حارث بن ابی عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ رب العالمین کی تعریف و ستائش، مدح و ثنا یہ میزان کو بھر دیتی ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بھی میزان کو بھر دیتے ہیں، ما بین السماوات والارض، اسی طرح فرما یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا وزن اور
وزن اور بھرم اتنا ہے کہ فضاؤں کو بھر دیتے ہیں. زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے اس کا اتنا وزن ہے کہ اس کو بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، آپ نے یہاں نماز کو روشنی قرار دیا. والصدقۃ برہان، صدقے کو دلیل قرار دیا. والصبر ضیاء، صبر کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی قرار دیا. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقہ او موبقہ، ہر آدمی جو ہے یہ اپنے سفر کا آغاز اس انداز میں کرتا ہے کہ کبھی وہ اپنے آپ کو بیچنے والا بن جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو آزادی کا پروانہ دینے والا ہوتا ہے، ہلاکتوں سے بچانے والا ہوتا ہے، اور کبھی ہلاکتوں کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. ان سارے معاملات میں وہ آدمی جو اپنے آپ کو صبر کی ترتیب پر ڈالتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اس کے لیے روشنی ہے، اور یہی صبر اس کے لیے مشعل راہ بنے گا جو اس کو راستہ دکھائے گا، اور صبر پر فتوحات کے دروازے کھلیں گے. اسی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو روشنی قرار دیا، صبر کو روشنی قرار دیا کہ صبر جو ہے یہ تجھے اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف لائے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی سعید بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کا سوال کیا. سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتاہم، حضور نے ان کے سوال پر ان کو عطا فرما دیا. ثم سألوا فآتاہم، دوسری بار انہوں نے مانگا، حضور نے دوسری بار بھی عطا فرمایا. حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو فرمایا، جب ساری چیزیں ختم ہو گئیں، ایک سوال پر دیا، دوسرے سوال پر دیا، فرمایا ما یکن من خیر فلن ادخرہ عنہ، کوئی بھلائی اور خیر کی چیز میرے پاس جو رہتی ہے میں اپنے پاس اس کو روک کے نہیں رکھتا، ذخیرہ نہیں کرتا، اسٹور نہیں کرتا، وہ میں تمہیں دیتا ہی چلا جاتا ہوں. لیکن یاد رکھو یہ سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. من یستعفف یعفہ اللہ، جو سوال سے بچے گا اللہ اس کو بچائے گا. ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو بے پرواہ رکھے گا اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا. اسی طرف من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر پر اپنے آپ کو لائے گا اللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا. وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے. بخاری میں باب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف میں زکوٰۃ کے باب میں ہی فضل التعفف اور صبر میں یہ روایت موجود ہے. کیا فرمایا کہ بھائی جو آدمی صبر اختیار کرے گا اللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا. اور خوبصورت ترین جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، صبر سے بہترین، صبر سے بہتر، صبر سے واضح اور صبر سے کھلی چیز اللہ کسی کو عطا نہیں فرماتے. یعنی جس آدمی کو یہ دولت مل گئی گویا کہ خیر ہی خیر مل گئی، اور گویا وسعتیں ہی وسعتیں مل گئیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تو دست سوال دراز نہ کرتا رہے، مانگتا نہ رہے. ضرورت کی چیز اگر کسی سے لینی ہے یا کہیں سے لینی ہے تو آدمی کو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اپنی ضروریات کو بندوں کے سامنے پھیلانا، اپنی ضروریات کو بندوں کے سامنے رکھنا، نہ اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، عجباً لامر المومن، اہل ایمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اہل ایمان کے تو سارے کام ہی خیر ہیں. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ ایمان والے کی ہی سعادت ہے کہ اس کے لیے یہ خیر کا پہلو رکھا گیا ہر کام میں. ان اصابتہ سرا شکرا فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضرا صبرا فکان خیرا لہ،
یہ مسلم شریف کی کتاب الزہد کی روایت ہے۔ فرمایا ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اور کسی ایمان والے کے علاوہ یہ خیر کسی کو نہیں ملتی۔ فرمایا دیکھو نا، دو چیزیں، ایک خوشی کا پہلو ہے، ایک غمی کا پہلو ہے۔ اگر مسلمان کو، ایمان والے کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے، شکرہ، وہ اظہار تشکر کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ شکر ادا کرنا یہ بھی تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ان اصابت ذرہ صبر، اور اگر اس کو دکھ پہنچتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اظہار تشکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ گویا کہ غمی پر بھی اللہ کی رضا کا قرب اس کو مل جاتا ہے، اور دکھ پر بھی، اور اسی طرح کسی خوشی پر بھی اس بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میری پکڑ بھی ذرا بڑی سخت ہے۔ تو مومن کے لیے بہلائی ہے، تکلیف پہنچے تو بہلائی ہے، اور خوشی کی خبر ملے تو بہلائی ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ فرمائیے کہ ایک ایمان والے کو سر درد کی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ پیٹ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر اس تکلیف میں وہ مر جاتا ہے، شہید کا رتبہ پا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے ایمان والے کی۔ اور فرمایا کہ ایمان والے کو چلتے راستے میں اگر کانٹا چبھ جائے، اس کانٹا چبھنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر راستے سے کوئی روڑا ہٹاتے ہوئے ٹھوکر لگ جاتی ہے، یا انجانے میں چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، فرمایا یہ ٹھوکر لگنا اس پر بھی ایمان والے کو اجر ملتا ہے۔ اس کی بنسبت جو غیر مومن ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، تو اس کو اگر ٹھوکر لگے تو یہ دنیا کی سزا، اس کو کانٹا چبھے تو یہ دنیا کی سزا، اس کو کوئی آزمائش آ جائے تو یہ دنیا کی سزا، جبکہ ایمان والے کے لیے اس پر جزائی جزا، اس پر خیر ہی خیر ہے۔ یہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے خادم خاص تھے، فرماتے جب حضور کو بیماری ہوئی، بیمار ہوئے، ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ القرب، تکلیف زیادہ ہوئی، غشی کے دورے پڑے، تو حضرت مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ زبان سے نکالا، واہ کرب ابتا، اے ابا جان کی تکلیف، اے ابا جان کو پہنچنے والی بیماری، اے ابا جان کو پہنچنے والا دکھ۔ یہ جملہ جب اس بیماری کے عالم میں بھی رسول اللہ نے مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، تو آپ نے فرمایا بیٹی لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج دکھ تکلیف ہے لیکن آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے ابا کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما ہوئے تو مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا، یا ابتا اجاب ربن دعا، کہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اے ابا جان آپ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، یا ابتا جنت الفردوس ماوا، ابا جان جنت الفردوس آپ کا مسکن اور ٹھکانہ ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ابا جان ہم جبریل کو آپ کی اطلاع دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تو مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مغازی کے آخر میں، غزوات کے باب کے آخر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے سپرد پاتال کر دیا،
سپرد زمیں کر دیا تم نے، تم بڑے خوش ہو۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات بتانا تھی کہ ان کو ابا جان کی رحلت پر دکھ ہوا ہے، حزن پہنچا ہے، ملال ہوا ہے، صرف یہ بتانا مقصود تھا، اس میں کوئی واویلا کرنا مقصود نہیں تھا۔ اب اتنا معاملہ چونکہ انسانی فطرت میں ہے کہ دکھ کا پہنچنا، تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا، اس پر جو تھوڑی بہت آدمی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو تھوڑا سا اظہار غم کر دے تو اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں آتی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز، گدھے کا چلانا یہ اللہ کو بہت ناپسند۔ لیکن دوسری جگہ آپ دیکھیے 6 سپارہ پہلی آیت پہلی سطر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس آدمی پر زیادتی کی جائے تو اگر وہ کوئی اس طرح کا جملہ زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناپسند نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، مظلوم آدمی کی کوئی اس طرح کی چیخ و پکار، شکوہ شکایت اللہ ناپسند نہیں کرتا، لیکن جو گدھے جیسی آواز ہے یا اس طرح سے چیخ و چلانا اور جنگاڑنا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو جب انسان کو دکھ تکلیف پہنچے تو اس پر جو فطری جذبات ہیں ان کے اظہار پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن جب آدمی جس طرح مثال کے طور پر مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، تو اب اس کے رشتہ دار، عزیز، اقربا، اگر والد فوت ہو گیا تو اس کی اولاد ہے، خاوند فوت ہو گیا تو اس کی بیوی ہے، اور اسی طرح جتنے اس کے متعلقہ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اگر اس طرح کے معاملات متعلق ہوں تو اگر تھوڑا بہت اظہار غم کے لیے، اظہار حزن و ملال کے لیے کسی چیز کا اظہار کر دے تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر آنسو بہانا اور اس طریقے سے جس میں چیخ و پکار نہ ہو، چنگاڑنا نہ ہو، تو ان آنسو کے نکلنے پر، اشک بہانے پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اب ایک آدمی کے جانے پر واویلا کرنا، ماتم کرنا اور ماتمی جلوس جیسے نکالتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کو تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ جیسے عورتیں واویلا کرتی ہیں، بال بکھیر کر جناب وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور بہت سارے کرتب دکھاتی ہیں، ان کو شریعت میں منع کیا گیا۔ گریبان چاک کرتی ہیں، بٹن توڑ دیتی ہیں، ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ ایسا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بڑا غم پہنچا، مگر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف شکر کے کلمات ہی ادا کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ بیٹا اس کا دکھ ہے، غم ہے، مگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں صبر کی تلقین ہوتی ہے کہ ہم صبر کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ آج کے جو معروضی حالات ہیں، ان حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح مہنگائی کا افریت ہے، اسی طرح بے شمار لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے، جہلاء کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے، عالمی دنیا کی طرف سے مسلمانوں کو سامنا ہے۔ تو عالمی جو دنیا ہے ان میں اب 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ تو مسلمان کی طرف سے اگر کوئی دکھ تکلیف اس نوعیت کا پہنچا کہ بھائی انجانے میں یا جانے بوجھے، تو اس پر اتنا کر سکتا ہے کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے، اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے۔ اگر کوئی بہت بڑا کوئی قصور کسی نے کر لیا، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا، تو اس قتل کے لیے 3 آپشن قرآن نے دیے ہیں کہ بھائی یا تو قصاص لے لے، یا پھر دیت دے دے، اور یا پھر معاف کر دے۔ یہ مسلمان کے ساتھ معاملات اس طرح کے۔ اب کافر اگر کسی کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ کرتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کافر اس سارے نظام کو لپیٹنا چاہتا ہے یا
اس سے بھی انجانے میں کوئی کام ہو گیا ہے. اگر انجانے میں جیسے سوسائٹیوں میں معاشروں میں کافر مسلم رلے ملے رہتے ہیں تو اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی درگزر کر دیا جائے. لیکن اگر کافر اسلام پر چڑھائی کر رہا ہے, اسلامی ریاست پر چڑھائی کر رہا ہے, مسلمانوں کو ملیمیٹ کرنا چاہتا ہے, تو ایسے کفار کا مقابلہ کرنے کا ارشاد ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم. وہاں صبر نہیں کر سکتے کہ جناب کوئی بات نہیں اب یہاں صبر کریں. افغانستان کے اوپر کافروں نے چڑھائی کر دی, صبر کر لیں. عراق کے اوپر کافروں نے چڑھائی کر دی, صبر کر لیں, اللہ نے صبر کا حکم دیا. پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, آپ صبر کریں. ان صبر کی آیات اور احادیث کا غلط مفہوم نہ لیا جائے. جب کافروں نے اس طرح کا اقدام کیا تو اب مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا. یہاں صبر یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف ڈٹ جائے. جیسے میں نے کہا رابطو کا لفظ ہے. نفسانی خواہش یہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھے گا مر جائے گا, آگے بڑھے گا کاروبار تلپٹ ہو جائے گا, آگے بڑھے گا بیوی بچے پیچھے روئیں گے, آگے بڑھے گا کاروباری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اب نفس ایک طرف سے یہ کاشن اور اشارے دے رہا ہے اور دوسری تو اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ کافروں نے تیرے ملک کے اوپر چڑھائی کر دی, کافروں نے تیری عزت داؤ پہ لگانے کی کوشش کی. ایسے حالات میں اب یہ صبر کی آیتیں پڑھتا رہے, یہ صبر کے احادیث سناتا رہے تو یہ مفہوم نہیں ہے ان چیزوں کا. یہاں تو اللہ کے لاڈلے نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ چڑھ دوڑو ان کے خلاف, ان اقدامات کے خلاف اپنا بھرپور کاوش کرو. اب اسی طرح صبر پر ایک میں بات آگے چلاؤں کہ ایک عورت اپنے کسی عزیز کے مرنے پر اس کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوا ویلا کر رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ تبکی عند قبر, ایک قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی. اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا یہ منظر ہے کہ بڑا واویلا ہو رہا ہے, بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہے, تو آپ نے فرمایا اتق اللہ اتق اللہ وصبری, اللہ کی بندی اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر اور صبر کا مظاہرہ کر. اب وہ عورت نہ جانتی تھی کہ یہ کون بندہ مجھے تلقین اور نصیحت کر رہا ہے. اس نے کہا الیک عنی, آپ ذرا آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں, دور ہٹ جائیں. فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرف, وہ نہیں جانتی تھی آپ کو اور یہ کہنے لگی جی آپ کو یہ تکلیف نہیں پہنچی, یہ دکھ مجھے پہنچا ہے, یہ صدمہ مجھے پہنچا ہے. تو اس کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ رونے دھونے کے بعد کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ لم عارف یا رسول اللہ, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اب حضور کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب اس کو حوصلہ مل گیا, صبر آ گیا. آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا صبر کا یہ مفہوم نہیں جو تو سمجھی, رونے دھونے کے بعد, واویلے کے بعد, چیخو پکار کے بعد. فرمایا صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا, جب موت کی خبر سنی, جب کسی کوئی پریشان کن خبر سنی, تو اس وقت کا صبر جو ہے یہ صبر عند الصدمۃ الاولی ہے. اس وقت صبر کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ چیز جو ہے انسان کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ صبر پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. صبر پر رسول اللہ نے اجر کا وعدہ فرمایا اور بشر الصابرین قرآن نے فرمایا. اور صبر کرنے والوں کے لیے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک علیحدہ دروازہ ہوگا, وہ دنیا میں پٹنے والوں, دنیا میں مصائب کا شکار رہنے والوں, دنیا میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنے والوں, آج تمہیں اللہ کی طرف سے ارشاد ہے کہ تم اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ. اس لیے محترم سامعین و سامعات, حاضرین اور حاضرات, یہ اللہ کے ارشادات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں اس چیز پر لاتے ہیں کہ اے مسلمان تو صبر کی زندگی اختیار کر اور صبر کے اوپر تجھے اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ارشادات طیبات پر عمل کرنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدی, سبحان اللہ العظیم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول